مقدس یونا کی کتاب نکالیں ذرا اور اس کا پہلا باب نکالیں. اور اس کی پہلی 3 آیات ہم خداوند کے حضور پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین. آئیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. اے بہربر کے خالق اور مالک، ہم اپنی سوچوں کو، خیالوں کو آپ کے تابع کرتے ہیں، آپ کے حضور لے کر آتے ہیں. خدا پاک روح یسوع مسیح کے نام میں یہ کلام بابرکت ہو. جتنے بھی آپ کے بیٹی اور بیٹیاں سنیں وہ برکت پائیں. مجھے گائیڈ کیجیے گا، لفظوں کی ترتیب دیجیے گا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بن اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ باپ کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب امتی کا بیٹا یونا. خدا کے بندہ پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور خدا اسے کیا کہتا ہے؟ اٹھ. اور ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ نینوا. نینوا کو جا اور وہاں پہ جا کر کیا کر؟ منادی کر. کیوں؟ کیونکہ ان کی شرارت بہت بڑی ہے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے اور ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا کیا کرتا ہے؟ یونا کیا کرتا ہے؟ نینوا کو جانے کے بجائے ترسیس کو بھاگ جاتا ہے. یہ کیوں بھاگتا ہے ہم آگے جب دیکھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا. اور وہاں پہ ترسیس کو جانے والے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے اور انہیں کیا کرتا ہے؟ کرایہ دے کر. کیا کرتا ہے؟ کرایہ دے کے. ایک لفظ پر غور کرنی ہے آپ نے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. کیا کوئی بندہ خدا کے حضور سے بھاگ سکتا ہے؟ لیکن یونا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے. اب وہ جس جہاز میں بیٹھا ہے وہ جہاز کون سا ہے؟ اڑنے والا جہاز ہے یا کوئی اور جہاز ہے؟ بحری جہاز ہے، پانی کے اندر چل رہا ہے. اور جہاز کے اندر بیٹھا ہے، اور جیسے جہاز کے اندر بیٹھا ہے جہاز چلا ہے تو خدا نے سمندر کو حکم دیا. سمندر کے اندر کیا ہوا؟ طوفان اٹھا، اور اتنا زیادہ طوفان برپا ہوا جہاز کا چلنا محال ہو گیا. اور وہ جو جہاز کے اندر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پریشانی کی عالم میں بڑبڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ آفت کہاں سے نازل ہوگی ہے. انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ کرا ڈالا. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کرا ڈال کر دیکھیں. جب انہوں نے کرا ڈالا کہ یہ آفت کس کے نام یا کس کی وجہ سے آئی ہے تو نام کس کا آیا؟ یونا کا آیا. یونا سے انہوں نے بات چیت کی، جناب یہ کیا چکر، کیا ماجرا ہے؟ پھر یونا نے بتایا کہ میں ایسے ایسے خدا کے حضور سے بھاگا ہوں. تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اور یہ خدا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا، یونا نے بتایا کہ میں زندہ خدا جو آسمان کا خدا اس سے ڈرتا ہوں، وہ میرا خدا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے. تو پھر انہوں نے یونا سے پوچھا کہ کیا کریں کہ یہ طوفان ٹل جائے. یونا نے کی کیا؟ میں نے چکو تو تھلے سڑ دو، میں نے چکو سمندر سے پھینک دو، سمندر میں سڑ دو مینوں تو تسی بچ جاؤ گے. ایک ہی حل ہے. لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی، جو جہاز چلا رہے تھے وہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ جہاز کنارے پر لگ جائے، یونا کو نہ پھینکنا پڑے. لیکن وہ جیسے چلانے کی کوشش، اب خدا کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا تھا کہ یونا واپس آئے تو وہ سمندر اور زیادہ ان کے خلاف ہوا.
طوفان زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا نہیں کوئی حل نہیں ہے، یونا کو انہوں نے پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ادھر خدا نے اس کے لیے ایک مچھلی مقرر کی کہ وہ مچھلی یونا کو کیا کرے، اپنے پیٹ کے اندر لے لے، اور یونا مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہا؟ 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتا ہے، اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میں نے پتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں اطراف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی۔ یہ دعا کر رہا ہے یونا مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور جب 3 دن 3 رات ہوتے ہیں تو خدا مچھلی کو حکم دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یونا کو مچھلی کیا کرتی ہے؟ خشکی پر اگل دیتی ہے۔ وہ نینوا کو جانے کے لیے اپنی تیاری کرتا ہے اور جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی نینوا کے علاقہ میں جاتا ہے، غصے میں تو ہے وہ پہلے پتہ نہیں کس صلاح سے ہو کر گزرا ہے، وہ جانا کدھر جاتا تھا اور خدا اسے واپس لے کر آیا، وہ غصے میں جا کے انہوں نے کہا توبہ کر لو، خدا کا بڑا غضب نازل ہونے والا ہے، مر جاؤ گے سارے، توبہ کر لو۔ اس نے ایسے غصے میں بات کی ہوگی، غصے میں کہا ہوگا اور اپنا کام پورا کیا، لیکن وہ لوگ اس کی بات کو زیادہ سیریس لے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑے، سر پہ خاک ڈالی اور خداوند کے حضور گریہ زاری کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ، جانوروں نے، مویشیوں کو، ہر چیز کو انہوں نے روزے رکھوائے، روزے میں ٹھہر کر خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی بدی سے جو وہ کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، باز آئے، اپنی روشوں کو چینج کیا، اور جب ان کی مناجاتیں خدا کے حضور پہنچی تو خدا نے انہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ جو ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ خدا مہربان خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دیم اور شفقت میں غنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب خدا نے ان کو معاف کر دیا، جو عذاب وہ نازل کرنا چاہتا تھا خدا باپ نے اس کو نازل نہ کیا بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ بات پہ بھی یونا کو غصہ آیا، اب اس بات پہ بھی یونا کو غصہ آیا کہ اسے تھا کہ اتنے پرابلم سے جہاز میں بیٹھا، پھر مچھلی کے پیٹ میں گیا، 3 دن 3 رات میں مچھلی کے پیٹ میں رہا، ادھر آ کے میں نے منادی کیا، خدا نے پھر بھی کچھ نہیں کیا، اسے پھر غصہ آتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یونا کی بات میں ذرا ایک ورڈ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یونا کیا خدا سے بات کرتا ہے۔ ذرا 3 باب کو نکالیں۔ یونا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سے باہر آتا ہے تو خدا کہتا ہے نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی رات چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے، یعنی کہ نینوا کے شہر کے لوگوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، یعنی کہ چھوٹے بڑے امیر غریب سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ گیا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، لیکن ہر شخص کیا ہو؟ اپنی بری روش
اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ آج بھی اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو وہ بری روشوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں کہ یہ تو تباہ ہیں، یہ تو مرے ہوئے ہیں، انہیں تو خدا معاف نہیں کر سکتا، ان کے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، یاد رکھیں خدا مہربان خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جو سب کے لیے بھلا ہے اور اچھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن یونا اس سے نہایت، کیا لکھا ہوا ہے؟ نہایت ناخوش ہوا، ناخوش نہیں بلکہ نہایت ناخوش ہوا، یعنی کہ وہ خدا کی اس بات سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ یونا جو سوچ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا ویسا کرے، لیکن خدا ویسا خدا نہیں ہے جیسا انسان ہے۔ انسان کی طرح خدا سوچے تو پھر تو تباہی مچ جائے، ہاللیلویہ۔ لیکن خدا انسان کی طرح نہیں سوچتا ہے۔ لکھا نہایت ناخوش ہوا، ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی۔ اب اس کی ناراضگی کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ وہ کیوں ناراض ہے۔ سنیے گا ذرا وہ کیوں ناراض ہے۔ اس بات سے ناراض ہے، خدا نے معاف کر دیا، لیکن اب وہ بات جو خدا سے کر رہا وہ کہہ رہا ہے، اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہ نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ کہہ رہا مجھے پتا تھا کہ تو وہ خدا نہیں ہے جو عذاب نازل کرے، تو وہ خدا ہے جو انسان کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ معافی مانگے، اور آپ رحم والے خدا ہیں، رحم کرنے والے خدا ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ نے رحم کرنا ہے، آپ نے ان کو سزا نہیں دینی ہے، مجھے پتا تھا، اسی لیے میں بھاگا تھا۔ وہ کہہ رہا مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، اور دیکھا ایسا ہی ہوا ہے۔ یونا کو جب خدا نے حکم دیا جا میں ان کو تباہ کرنے والا ہوں، یونا تب ہی جانتا تھا کہ خدا نے انہیں تباہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ خدا رحم دل خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن وہ خدا کے حکم کو مان نہیں رہا، اس وجہ سے خدا سے واپس لے کر آیا، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا خدا رحم دل خدا ہے، میرا خدا ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، سنیے گا ذرا یونا کی بات، کہ میری جان لے لے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری جان لے لے، مینو چوکلا، مینو مار لے۔ آج بھی ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بزرگ، ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہاں تے مصیبت ختم کر دے یا سانو چوکلا، انہیں تو چنگا تو میں ماری جاواں، ایسا کہتے ہیں۔ لیکن شکر خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا ہماری ساری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا ہے۔ شکر ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو بھلا ہے وہی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اکثر اپنی زندگی سے پریشان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسی زندگی سے کیا فائدہ، ایسی زندگی سے کیا فائدہ جو بیماریوں میں، پرابلم میں، پریشانی میں گزر رہی ہے، میرا ایک کام بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہوئی جا رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، میڈیسن لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو چنگا تیرا ابا سانو چوکلا۔ لیکن خدا کے پلانز اور ہیں، خدا کچھ اور آپ کی زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھیں۔ میری جان لے لے کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے؟ خدا نے سے پوچھا کیا تو اتنا ناراض ہو گیا میرے نال کہ تو مرنا چاہنا ہے؟ تب خداوند نے فرمایا کہ تو ایسا ناراض ہے، اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا۔ اس نے خدا دیکھیں جواب نہیں دیا، کہ خدا کو تو غصے میں باہر جا کے بیٹھ گیا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر، اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا ہے۔
کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے. ابھی بھی وہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اب خدا یونا کی زندگی میں ایک کام کرتا ہے، یونا کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے. اب وہ اس کا بندہ ہے، یونا سے وہ پیار کرتا ہے لیکن وہ غصے میں ہے، اور غصے میں ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھے رستے پہ جانا شروع ہو گیا ہے. تو خدا اپنے بندے کو کیسے گائیڈ کرتا ہے، چینج کرتا ہے. ہمارا خدا ایکسیڈنٹ کروا کر، ہمارا خدا موت دے کر کسی کی تنبیہ نہیں کرتا ہے، کسی کو گائیڈ نہیں کرتا ہے. ہمارا خدا کوئی بیماری دے کر گائیڈ نہیں کرتا ہے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ مہربان خدا ہے. وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کو اس کی ٹانگ توڑ کے کہیں ہون سبق سکھیں گے، ہون تو جائیں باہر 3 میں دساں گا، تو اس کی ٹانگ توڑ دے، ایسا کوئی باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سکتا ہے غصے میں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے. یونا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے موت چاہیے، مجھے موت چاہیے، اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں. لیکن خدا اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا تو اس بیل سے ایسا ناراض ہے؟ سوالیہ نشان آ گیا. تو یونا کیا کہتا ہے؟ یونا سے پہلے خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے اس نے کہا، کس نے؟ یونا نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ تو اتنا ناراض ہے؟ کہا میں ناراض ہوں، میں اتنا ناراض ہے کہ میں مرنا چاہنا، مینوں مار دے. خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مار دے. یہ خدا کے بندے کی اور خدا کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اتنی گہرائی میں، اتنی محبت میں، اتنی ڈیٹیل میں خدا کے پاک نے لکھوائی ہے. اور ان کی کنورسیشن دیکھیں، جیسے وہ اپنے دوست سے بات کر رہی ہے، اس کو اتنا ہے اپنے خدا کے، کہتے ہیں پنجابی میں بڑا مدہ ہے، وہ خدا سے بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، جیسے اپنے دوست سے نہیں بات کرتے غصے میں آ کر، پیار دکھاتے ہیں، پیار جتاتے ہیں. تو وہ خدا سے بات کر رہا ہے، اور خدا کو پتہ یہ میرا بندہ، میرا بیٹا غصے میں ہے. تو کوئی بھی بہن یا بھائی اگر آپ سے کوئی غصے میں بات کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ غصے میں ہے. اس کی غصے میں کی ہوئی باتوں کو یاد نہ رکھیں، کیونکہ وہ غصے میں بات کر رہی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور اس کے لیے پریئر کریں. اگر خدا کہتا ٹھیک ہے اچھا مرنا، چل پھر مر جا، نہیں، خدا نے ایسا نہیں کیا.